نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وأحسن منك لن تر قط عيني وأحسن منك لن تر قط عيني وأجمل منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب أنت قد خلقت كما تشاء. معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ماقبل گفتگو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کی محفل میلاد مصطفیٰ جو بڑی جوش و خروش کے ساتھ اس سینٹر پر منائی گئی، جس کا انعقاد کیا گیا، اور مبارکباد کے آپ لوگ سبھی مستحق ہیں جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور اس کی رونق کو دوبالا کیا. بالخصوص بلش اکیڈمی اور انجمن خدام انبیاء و صوفیاء کے تمام عہدیداران، ممبران حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر پکار رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کریں یا ان کا ذکر کر سکیں؟ یہ آپ ہی کی ذات کا فیضان رسالت ہے کہ آپ جب اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں تو امتی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے بارے میں، غلام اپنے آقا کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت رب کریم کے فضل و کرم سے پاتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات توفیق نہ بخشے اور ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس کے دل میں اس کے محبوب کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اور وہ دل کیونکہ جسم کے اندر ایک گھر کی حیثیت رکھتا ہے. دل انسانی اجسام کے اندر ایک گھر کی حیثیت رکھتا ہے. خون جب گردش کرتا ہے تو لوٹتا ہے اپنے دل کی طرف اور دل پمپ کر کے پھر اس کو بدن کی طرف لوٹا دیتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، پھر گھر کی طرف داخل ہوتے ہیں. یہی زندگی ہے، یہ دستور زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جہاں کہیں پہ بھی جائیں، کتنا عرصہ دراز رہیں، رہنے کے بعد پھر بھی دل یہ چاہتا ہے کہ سکون اپنے گھر میں آئے، اپنے گھر میں نصیب ہو. اور جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو اس کی کیا حالت ہو؟ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، ہونے کے باوجود نہ ہو، تو پھر سمجھو کہ وہ بے گھر ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. کیونکہ گھر تو آباد ہوتے ہیں دل کو خوشی اور تسلی تشفی ہونے کے بعد. تو جب دل کو خوشی ہی نصیب نہیں تو آباد نہیں ہو سکتا، شاد نہیں ہو سکتا.
ویران ہو جائے گا۔ محبت رسول دل کے گھر کو آباد اور شاد کرتی ہے، جسم سارا تندرست رہتا ہے، صحت یاب رہتا ہے، کبھی بیماری اس کے قریب آ نہیں سکتی۔ جب ہم اپنے رب کو بلا دیتے ہیں رب ہمیں بھول جاتا ہے، ہم اپنے مولا کو بلا دیتے ہیں اور رب ذوالجلال اپنے بندے کو بلاتا نہیں بلکہ پس پردہ کر دیتا، ایک سائڈ پہ کر دیتا، سائڈ پہ ہو جائے، میں تجھ کو بعد میں دیکھ لوں گا، تیرا میرا معاملہ بعد میں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ والضحیٰ کی آخری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ نعمت باطنی کیا ہے؟ ایک نعمت ظاہری آئینی، جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تحفے طوائف دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، عید کا دن آتا ہے، جیسے رات کو کل کو جشن عید میلاد النبی تھا، حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ سب سے بڑی عید الاضحیٰ اور عید الفطر اپنا مقام رکھتی ہیں، مگر ان عیدوں کو نسبت ملی اس عید کی وجہ سے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں آئے، اور آپ نے آ کر ہمیں بتایا کہ عید الفطر بھی ہوگی اور عید الاضحیٰ بھی ہوگی، محرم بھی ہوگا، یوم عاشور بھی ہوگا، رمضان بھی آئے گا، اور پھر اتنے سارے مقامات، اتنے سارے مواقع آئیں گے۔ ان تمام مقامات پر سب سے بڑی فضیلت فرمایا میرے مولود کی ہوگی۔ میں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار آپ کے سامنے عرض کی۔ کیا فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں؟ آپ کی محبت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ شاعر ہے، عرب کے چوٹی کے شاعر ہیں، نامور شاعر ہیں، اور وہ شاعر ہیں کہ جو دل میں عشق رسول رکھتے ہیں۔ آج کل کے شاعر نہیں ہیں، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، موقع کی مناسبت سے نسبت جوڑ دی، پھر اپنی تعریف باندھی۔ ان کی نظر میں کیا ہوتا؟ فرماتے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ سے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بنا ہے، وہ آپ ہی سے تو نسبت رکھتا ہے۔ آپ کا مقام سب سے اونچا عرفہ والا ہے۔ اجمل من کلم طالب النساء، کہ ایسا عورتوں نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، اتنا حسین آپ کو اللہ نے بنایا۔ کسی عورت نے ایسا حسین پیدا نہیں کیا جیسے آپ حسین ہیں، جیسے آپ خوبصورت ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو آج کی لینگویج میں؟ ہینڈسم۔ کوئی آدمی ہینڈسم، او واو یو آر ویری ہینڈسم، مگر جو تعریف کے قابل ہے، جن کی تعریف کی جائے ان کے بارے میں زبانیں گم، خاموش، کچھ نہیں بولتی، شرم آتی ہے، اظہار محبت کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم تعریف کرتے ہیں کن کی؟ جن کو اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے تخلیق فرمایا، اور اب تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشیاں نصیب فرماتا ہے نا معاملہ محبت کا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی ہے
جو میرا ہے وہ سب تمہارا ہے. ہاں میں چاہتا صرف یہ ہوں اتنا کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو, مجھ سے محبت کرو. اور فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب سے محبت کرو. ان سے محبت کرو گے تو تبھی تم میری محبت کو پا سکتے ہو. اس کی محبت کے بغیر میں تمہیں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کرے. پرواہ تو ہمیں ہونی چاہیے, اس کو نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اس کے لیے تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے 18,000 عالم بنائے گئے ہیں. کائنات میں ہر ایک چیز, چاہے وہ جمادات سے ہو, نباتات سے ہو, حیوانات سے ہو, اہل جنات سے ہو, انسانات سے ہو, ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ پوڈیم آپ کے سامنے پڑا ہے, بے جان ہے, لکڑ سے بنا ہے. لکڑ کہاں سے بنی؟ درخت سے. اور درخت تنا سے. بیج بویا, تنا بنا, پھر درخت بنا, پھر لکڑ بنی, پھر یہ پوڈیم بنا. جب یہ اس حالت میں تھا, درخت تھا, سانس لیتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا تھا. آج یہ پوڈیم بن گیا ہے, وہی ہے, وہی لکڑ, کسی درخت سے اس کا تعلق ہے, چاہے اس کو سپوس کہہ لیں یا کوئی اور, مگر کسی لکڑ سے اس کا تعلق ہے, لنک ہے. تب یہ سانس لے کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. آج یہ بے جان ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اس پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. اس پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. اس کی قسمت سنور گئی. کیوں؟ کہ یہ اس مقام پر آ گیا کہ اللہ والوں کی جگہ سے اس کی نسبت ہو گئی. نسبت ہو گئی. یہ بے جان ہو کر بھی جان رکھتا ہے, کیونکہ یوم الحشر ہوگا, ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گواہی دے. بتا تو نے کیا سنا. رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذکر کو اس طریقے سے بلند کر رہا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, تیری ذات کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں کہ تجھے بنایا کیسے گیا ہے. پاکیزہ مبرہ, ہر چیز سے عرف و اعلیٰ بنایا گیا. کوئی بھی چیز کائنات کے اندر جو تخلیق کی گئی, بنائی گئی, تیری ذات کی برابری نہیں کر سکتی. تو سب سے اعلیٰ. کان کا قد خلقت کما تشاء, جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آگے کیا ارشاد فرماتی ہے, فرماتی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کیا کرو, اور میری نعمتوں کا انکار مت کیا کرو. اس آیہ کریمہ کی تلقین کی گئی ہے اس کے اندر کہ خالی ذکر ہی نہ کرتے رہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بھی, جو اس نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, ان کا بھی شکر ادا کیا کرو. اور سب سے بڑی نعمت فرمایا جس کا چرچا کیا کرو, میلاد کی صورت میں, درود کی صورت میں, سلام کی صورت میں, وہ نعمت باقی جو تمہیں عطا کی گئی ہے. تم خوش قسمت ہو کہ میں نے سب سے اپنی بڑی نعمت کو تمہیں عطا کر دیا. اور وہ نعمت باطنی کیا ہے؟ وہ محبت رسول, وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو دنیا میں انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے.
رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، رشد و ہدایت کا وہ منبع بن کر آئے جس سے بنی نوع انسان نے ہدایت حاصل کی، اور آج انہی کے راستے بتائے ہوئے راستے پر چل کر صراط مستقیم کی طرف رواں ہے۔ رب کائنات کا یہ احسان عظیم ہے، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 70 بلکہ بے شمار زندگیاں عطا ہوں رب کریم کی طرف سے، اور ہر زندگی کی اوسط عمر 100 سال ہو، ایک لمحہ بھی اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے، ساری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لگا دی جائیں اور اس کے راستے پہ خرچ کر دی جائیں، تو پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جو کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے۔ نبی تو ہم جیسے ہیں۔ اس دن جب یوم الحشر کا دن ہوگا، ایک طرف وہ کھڑے ہوں گے اور ایک طرف ہم گناہگار کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف آپ ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، اور ایک طرف وہ ہوں گے جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، نبی کو غائب کا علم کہاں؟ اتنا کھڑے ہو کر تو احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ شخصی طور پر آئے اور اپنا مشن کمپلیٹ کر کے چلے گئے، وہ نہ سنتے ہیں اور نہ تم ان کو سنا سکتے ہو۔ یہ تمہاری کچھ فہمی ہے، تمہاری عقل کو دیمک لگ گئی ہے۔ جو نعمت باطنی رب تعالیٰ کی ذات نے تجھے عطا کی، تم لوگوں کو، ہم لوگوں کو عطا کی، تم اس کا شکرانہ ادا کرنا نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے جب تم نے زبان سے پہلی دفعہ یا تمہارے دماغ میں پہلی دفعہ یہ خیال آیا کہ نبی ہمارے جیسا ہے، اللہ نے وہ توفیق تم سے چھین لی، سلب کر لی تمہاری طاقت، ختم ہو گئی وہ سب کچھ، وہ نسبت، وہ تعلق، وہ ربط، وہ رشتہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور جو وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، اللہ اس مرض کو بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اس مرض کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر حد سے گزر جاتا ہے۔ جب حد سے گزر جاتا ہے تو والا عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم الآخرت کو۔ جہنم ان کے لیے تو تیار کیا گیا ہے، نبی کے عاشقین، آقا کے عاشقین اور غلامی، ان کے لیے جنت، ان کے لیے تو جنت تیار کی گئی، اور جو دوزخ، آتش دوزخ ہے، وہ کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کو کیا پڑی دوزخ بنانے کی اور جنت بنانے کی؟ اس نے فرمایا کیا محبوب، میں نے تجھ کو بنایا ہے اور یہ ساری کائنات تیرے لیے کھلوانے والی، جو تجھے مانے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں ہوگا، جو تجھ سے دور بھاگے گا اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا، اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مطالعہ کریں قرآن کا، حدیث کا، اسٹڈی کریں، وقت نکالیں، وقت گردانی کریں، صورتوں کو ٹٹولیں، آیات کا ترجمہ کریں، اس کا مفہوم سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہم جس کو کیا سمجھتے تھے وہ ہے کیا چیز۔ رب تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم ہم گناہگاروں پہ کیا کہ اپنی وہ نعمت باطنی ہم کو عطا فرما دی، فرمایا کہ اس سے جڑ جاؤ، یہی سب کچھ ہے، اس کو اپنے دامن میں چھپا لو، اپنی جھولی میں ڈال لو،
ان کے دامن رحمت سے نسبت بنا لو، نسبت قائم کر لو. جب نسبت جڑ جائے گی تو پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس ایک کام کرنا، تم ان کا ذکر بلند کرتے رہو. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو. جب میرا ذکر کرو گے تو لازم ہے تم میرے حبیب کا ذکر کرو. تو جب تم حبیب کا ذکر کرو گے تو تم شکر کرنے والوں میں شمار کر دیے جاؤ گے. تمہیں کلمہ شکر نصیب ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلق خدا کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر کرے اور اظہار تشکر کرے، کیونکہ یہ نعمت باطنی ہے. جشن عید میلاد النبی کی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جب استدار کی جاتی ہے، دستے دراز کیے جاتے ہیں، دعا لبوں پہ یہ کیا ہوتی ہے کہ اے رب ذوالجلال اپنی نوازش کریمانہ سے اور محبت الفتانہ سے ہم سب کی حاضر کو شرف قبولیت عطا فرما دے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے. ذکر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ کیا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور میرے جسم سے باہر آیا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی نبوت مبارکہ کی شروعات کیسے ہوئی؟ حضور نبی اکرم نور مجسم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوتی ابی ابراہیم و بشرا و عیسیٰ و رأیت امی عنہ یخرج منہ نوری اضاءت منہ قصور الشام. صدق اللہ مولانا العظیم. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ولادت کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. شام کے محلات روشن ہو گیا. اضاءت منہ قصور الشام. یہ حدیث ہے. اسے بہقی نے دلائل النبوت و معرفت و احوال میں درج کیا ہے. ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اس کو لکھا ہے. ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الامم میں اس کو تعریف فرماتے ہیں. ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا ہے. ابن عساکر اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے. اور پھر ابن کثیر نے الدایہ والنہایہ میں اس کو تعریف فرمایا دلائل کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا کہ میرے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو جگمگاتے ہوئے دیکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ چند خواتین موجود تھیں جو میڈ ہوتی ہیں. اس وقت آپ سبھی جانتے ہیں، ہم اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تو ہاسپٹل کا معاملہ ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں خواتین آتی تھیں، اس وقت وہ خاتون کے پاس موجود ہوتی جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی. حضرت عثمان ابن ابی العاص
روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا شہادت آمنہ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما ضربها المخاض نظرت الى النجوم تدلی حتی انی لقول انها لتکان علی فلما ولدت خرج منها نور یدا له البیت الذي نحن فيه والدار فما شیء ينظر الیہ الا نور. کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت با سعادت کا وقت آیا تو میں نے سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے جھلک کر قریب ہو رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر آ کر گر پڑیں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر، جس گھر میں میں موجود تھی وہ پوری کی پوری حویلی جگمگا اٹھی. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پاکیزہ اور مبرہ بنا کر غسل دے کر بھیجا، اور ایک گرین کلر کی لائٹ میں آپ کا لپٹا ہوا جس میں اطہر موجود تھا. آتے ہی اپنی پیشانی کو جبین نیاز کو سجدے کی صورت میں ٹکا دیا. حضرت آمنہ کی ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے لال نونہال نور نظر دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیشانی زمین کو سجدہ کر رہی ہے. علماء کیا لکھتے ہیں؟ ادا یہ تھی کہ آتے ہی نبی نور مجسم آقا دو جہاں خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی ذات اقدس نے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دیا اور تسبیح پڑھی سبحان ربی جلالہ. فرمایا اللہ اگر میرا سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش. ہم خوش قسمت ہیں کس لحاظ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہمیں نصیب ہوئی. کیسے؟ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت موجود ہے، آپ کے حلقہ عقیدت میں تشریف فرما ہے اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھیں پر نم کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے رشک آتا ہے ان بھائیوں پر، رشک آتا ہے ان بھائیوں پر جو میرے بعد پیدا ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا نہ وہ دیکھ پائیں گے. تم مجھے دیکھتے ہو، میرے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو، چہرہ انور کی زیارت کرتے ہو، تمہارے دلوں کو تسکین ملتا ہے، مگر وہ تمہاری محبتوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. اور ہم اس زمرے میں آتے ہیں. ہم آپ کی دعا ہے، اور دعا ان خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں، در مصطفیٰ پہ دامن پھیلا کر دعا مانگتے ہیں. اے رب ذوالجلال اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، بس چاہیے تو ذات مصطفیٰ کی محبت چاہیے. اجاز بھائی رات نعت پڑھ رہے تھے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیطان تیرا. یہ نعت مجھے بے حد پسند. کیوں؟ اس کی الفاظ ہی ایسی ہے کہ شاعر نے اس میں تمام اپنے جذبات کو منجمد کر دیا. اور پھر کہنا کیا پڑے گا؟ ہم نے دیکھا تو نہیں، تو کہتے کیا ہے؟ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور
میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں ان کے لایا جاتا۔ ہاتھ جکڑے ہوتے، چاہے کسی جنگ کا قیدی ہی ہوتا، مگر ان کی رخ زیبا کو تو دیکھ لیتا۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر نے لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ مگر یہ تو اس وقت کی بات ہے، اب کی بات یہ ہے کہ آپ نظر فرما دیں اب بھی وہ خوش قسمتی کہ قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے راہ نجات بنائے اس معاملے کو، جو ہم اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے حضور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہیں، اور عقیدت کے اور محبت کے پھول نچھاور کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ سیزن جشن میلاد مصطفیٰ کے ایام ہے، بڑے ہی مبارک ایام ہے، جہاں تک آپ سے ہو سکے گھر میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ذات تزکیہ پر درود بھیجیں، درود بھیجیں، درود بھیجیں۔ گناہ پر معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، مگر سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھیں گے نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ جب سلام پڑھیں گے تو جواب آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔